یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نبی شیطانی تھا ہے، وہ بھی خود ساختہ اور جھوٹا نبی تھا، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہاں پاکستان میں خود ساختہ اور جھوٹا شیخ الاسلام بھی پیدا ہو گیا، وہ بھی خود ساختہ تھا، یہ بھی خود ساختہ تھا، اس بے ایمان کو بھی کسی نے بنایا نہیں، خود بخود بن گیا، اور اس بے ایمان کو بھی کسی نے بنایا نہیں، یہ بھی خود بخود شیخ الاسلام بن گیا، ہمارے سامنے بنا، میرا محلے دار ہے، اس کی ساری وہ بھی مجھے یاد آیا، وہ بھی یاد ہے، اب جنہوں نے بنایا تھا انہی کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، لاہور میں موچی دروازے میں جلسہ ہو رہا تھا، حضرت مفتی صاحب بھی موجود تھے، مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، شیخ القرآن بھی موجود تھے، اور بڑے بڑے اکابرین صاحب، ولی خان صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو کو ووٹ دیے پنجابیوں نے اور سندھیوں نے، اور وہ پورے پاکستان پر مسلط ہو گیا، سرحد والوں نے اور بلوچستان والوں نے، یا جہاں دیوبندیوں کی اور اہل توحید کی اکثریت ہے انہوں نے اس کو ووٹ نہیں دی۔ تو ولی خان صاحب کہنے لگے موچی دروازہ میں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پنجابیوں تم نے بھٹو کو چڑھایا ہے، اب تم ہی اتارو گے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک لطیفہ سنایا، انہوں نے کہا ہمارے پشاور میں ایک دیہاتی آ گیا اور کسی مینارے پر اذان ہو رہی تھی، اور اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، دیہاتوں میں مینار ہوتے نہیں ہیں، تو اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی بندہ جو ہے نا اس کو کسی نے اوپر ٹانگ دیا ہے اور اب یہ نیچے اتر نہیں سکتا، اس لیے چیخیں مار رہا ہے۔ تو اس نے کوشش کی ادھر سے ادھر سے راستہ تلاش کرنے کی، راستہ نہیں ملا، تو دور ہو کر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، بابا ہمیں تو راستہ معلوم نہیں ہے، جس نے تمہیں چڑھایا وہی تمہیں اتارے گا۔ تو اس لیے اب نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ جو مصیبت اور یہ جو فتنہ انہوں نے پیدا کیا ہے، اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی وہ پوری کریں۔ کیوں جناب؟ یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم، نواز شریف سے ہزار اختلاف صحیح، لیکن اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور تمام مسلمان جو ہیں وہ خیبر سے لے کر کراچی تک نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ یہ بہت بڑا بے ایمان ہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے کم نہیں ہے یہ میں واضح طور پر آپ کو بتلا رہا ہوں۔ وہ خود ساختہ نبی تھا، یہ خود ساختہ شیخ الاسلام ہے، وہ بھی جھوٹا تھا، یہ بھی جھوٹا ہے، اور وہ بھی نبی کے بارے میں جھوٹ بولتا تھا، یہ بھی نبی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی ملکہ وکٹوریہ کا وفادار تھا، یہ بھی ملکہ وکٹوریہ کا وفادار ہے۔ اور ہمارا اعلان ہے، ہم نے ملکہ وکٹوریہ کے وفادار نبی کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی امت کو بھی نہیں چھوڑا، اور ملکہ وکٹوریہ کے وفادار اس جھوٹے شیخ الاسلام کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے ایمان اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ وہ جج جس نے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، میں نے ایک دن، وہ میرے دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا، یہ پرسوں چوتھ کی بات ہے، میں نے کہا آپ نے وہ فیصلہ کیا لکھا تھا؟ کہنے لگا میں نے لکھا تھا یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بہتان باز ہے اور محسن کش ہے، ناشکریہ ہے، ناشکرہ ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ ہائی کورٹ کی عدالت کا فیصلہ ہے، اگر یہ سچا ہوتا تو سپریم کورٹ جاتا، مگر اس کو پتا تھا کہ میں ہوں جھوٹا، اور آگے گیا تو اور بھی بےزتی ہوگی، لیکن ادھر آگے جانے کی بجائے کینیڈا بھاگ گیا، اور کینیڈا سے جو آتا ہے، لندن سے جو پلان آتا ہے، مجھے بتاؤ وہ اسلام ہو سکتا ہے اور وہ دین ہو سکتا ہے؟ دین ہوتا تو اللہ کے گھر بیت اللہ سے آتا، دین ہوتا تو محمد کے شہر مدینہ منورہ سے آتا،
یہ جو کینیڈا اور برطانیہ سے آنے والا انقلاب ہے اس کو پاکستان کے عوام جو ہے وہ کسی قیمت قبول کر سکتے